الف با تا سا پورا۔ اس کے بعد دوسرے سبق سے اصل انہوں نے عربی قواعد کے ساتھ عربی دانی کا آغاز کیا ہے، اور سبق کا نام رکھا ہے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ اردو ہو یا انگلش ہو، سب کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ آپ چاہے یہ بولو، یہ تو یہاں سب کے لیے ہے، آپ کے جمع ہو واحد ہو۔ انگلش میں زیادہ سے زیادہ دس دیز بس دو ہیں، لیکن عربی کی خوبی یہ ہے کہ اشارہ، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ بولتے ہیں۔ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ، مشار یعنی اشارہ کیا گیا، الیہ اس کی طرف، مشار الیہ۔ تو مشار الیہ کی حیثیت سے اشارہ بدلتا ہے۔ مذکر ہے تو اشارہ مذکر ہوگا، مؤنث ہے تو اشارہ مؤنث ہوگا۔ یہ تو ہو گیا مذکر مؤنث، لیکن اس میں پھر اور ایک ہے تو اس کا اشارے کا لفظ الگ ہوگا، دو ہیں تو اس کا لفظ الگ ہوگا، اور دو سے زیادہ ہیں تو اس کا لفظ الگ ہوگا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں واحد، تثنیہ، جمع۔ ایک کو واحد، دو کو تثنیہ، دو سے زیادہ کو جمع، اور مذکر مؤنث۔ یہ اس کا بڑا لحاظ ہوتا ہے اور اس پر بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ ذرا سی مذکر کا مؤنث، مؤنث کو مذکر کر دیے تو پٹھانی اردو جیسا ہم سنتے ہیں تو عجیب سا محسوس کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اس طرح سے عربی بولیں گے تو عرب دا طبقہ محسوس کرتا ہے۔ تو اسماء اشارہ، اور اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے حروف استفہام۔ استفہام انٹروگیٹو، سوالیہ حروف، عربی میں کہتے ہیں استفہام۔ استفہام سوالیہ حروف، انٹروگیٹو ورڈز، استفہام، اسماء اشارہ۔ اچھا، اس سے پہلے اوپر جو ہے الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ ایک ہے ایک ہے پہلا، ایک ہے دو، ایک ہے دوسرا۔ یہ صفتی عدد کہلاتے ہیں۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس کو اعداد صفتی کہتے ہیں، صفت کے طور پر، پہلا دوسرا۔ تو دو کو تو اثنین ہے، واحد اثنین، ایک دو اثنین، لیکن دوسرا کو ثانی، دوسرا کو ثانی۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، اسماء اشارہ، حروف استفہام۔ اب نیچے بلاک میں انفرادی الفاظ دیے انہوں نے۔ ھذا یہ، ھذا یہ مذکر واحد، ھذا یہ مذکر واحد، ھذہ یہ مؤنث واحد، ھذہ یہ مؤنث واحد۔ اچھا، اشارہ اگر ایز پر دی گرامر پڑھیں گے نا تو ہم پڑھیں گے اشارے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو اشارہ قریب کہتے ہیں، ایک کو اشارہ بعید کہتے ہیں۔ جب قواعد پڑھتے ہیں تو اس طرح اشارہ قریب، اشارہ بعید۔ اشارہ قریب ھذا ھذہ ہے، اور اشارہ بعید میں ذالک وہ، تلک وہ۔ ذالک وہ مذکر، تلک وہ مؤنث۔ اب اس کے بعد دو الفاظ انہوں نے انٹروگیٹو حروف استفہام دیے ہیں، ایک ما دیے ہیں جس کے معنی کیا ہے، ایک حل دیے ہیں جس کے معنی کیا ہے۔ دونوں کے معنی کیا ہے، لیکن دیکھیے طریقہ استعمال اردو میں کیا دو طرح سے آتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ابھی کیا یہ اور ہے کے بیچ میں آیا، یہ کیا ہے، یہ کیا یہ اور ہے کے بیچ میں آیا، تو یہاں اس کیا کے لیے ما استعمال میں آئے گا، اس کیا کے لیے ما کا استعمال ہوگا۔ اور کیا یہ کتاب ہے، یہ کیا اسٹارٹ میں آ رہا جملے کو، کیا یہ کتاب ہے، کیا یہ قلم ہے۔ اب یہ کیا جو جملے کے اسٹارٹ میں آ رہا ہے وہاں حل استعمال میں آئے گا۔
حلقہ کا حدیث موسیٰ. جی، کیا آپ کو پتہ ہے موسیٰ کی بات، موسیٰ کا واقعہ ایسا؟ تو حل جب شروع میں کیا آئے گا تو اس کے لیے عربی میں حل آئے گا. کلیئر؟ جی مولانا. اب اس کے بعد جملے بنیں گے تو یہ الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. کرسیٌ کرسی، قلمٌ قلم، یہ دونوں اردو اور عربی دونوں میں بھی ایز اٹ از استعمال میں آتے ہیں. اس کے بعد بیتٌ گھر، بیتٌ اہل بیت بولتے ہیں نا، بیتٌ گھر، بیت اللہ، بیت اللہ کا گھر، بیت گھر، بیتٌ گھر. اچھا، عربی کا ہر لفظ دو پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. پیش اس کی بنیادی حرکت ہے. حرکت بھی اعراب بھی ایک ہی چیز کو بولتے ہیں. بنیادی اعراب ہر عربی لفظ کا دو پیش. جب آپ سے پوچھیں گے کتاب کو عربی میں کیا بولتے ہیں تو آپ بولیں گے کتابٌ، قلمٌ. جب تک شروع میں عامل بولتے ہیں. عامل، عربی کا عامل الگ ہے، اردو کا الگ ہے. اردو کے عامل تو الگ ہوتے ہیں، عالم الگ ہے، عامل الگ ہے. عامل بولتے ہیں ایک مخصوص شخصیت کا خاکہ ذہن میں آتا ہے، جن کے مخصوص اعمال یا ذمہ داریاں یا وظائف ہوتے ہیں. عامل. لیکن عربی کا عامل اس کو کہتے ہیں گرامر کی زبان میں جس کا اثر بعد والے لفظ پر پڑتا ہے. جس کا اثر بعد والے لفظ پر پڑتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں. شرح مئت عامل ایک کتاب ہے. مئت عامل ایک کتاب ہے، شرح تو اس کی شرح ہے. مئت عامل، 100 عامل، یعنی کون سے وجہ سے کیا عربی کی شکل لفظ کی ہوتی ہے اس کو بتایا گیا ہے. کتاب مستقل مئت عامل، 100 عامل. تو عامل جب تک نہ آئے شروع میں زبر نہیں آتا. عامل جب تک نہ آئے شروع میں زیر نہیں آتا، اس کو عامل. لیکن جب کوئی عامل نہیں ہے شروع میں تو لفظ عربی کا آپ جب بھی بولیں گے دو پیش کے ساتھ. بیتٌ گھر، حقیبتٌ بیگ. اچھا دیکھیے مذکر اور مؤنث کو کیسا پہچانیں گے آپ عربی میں. اس کی علامتیں مؤنث کی 3 ہیں، جس میں سے پہلی علامت یہاں سمجھیں گے ہم، جس کے آخر میں گول تے آئیں گے. دیکھیے گول تے، بیتٌ بھی تے ہے آخر میں، حقیبتٌ بھی تے ہے آخر میں. دونوں کے آخر میں تے ہے لیکن شکلیں الگ ہے. بیتٌ کی تے الگ ہے، حقیبتٌ کی تے الگ ہے. تو بیتٌ کی تے مذکر ہے لیکن حقیبتٌ کی تے مؤنث ہے. گول تا بولتے اس کو. علامت مؤنث عربی میں جس لفظ کے آخر میں گول تے آئے گی وہ مؤنث کہلائے گا. اب ایسے لفظ کے لیے جب آپ اشارہ استعمال کریں گے تو مؤنث استعمال کریں گے. حقیبتٌ مؤنث ہے، بیگ، پرس، حقیبہ. مدرستٌ اسکول، مؤنث ہے. اردو میں مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہے. مدرستٌ. حدیقۃٌ باغ، گارڈن، پارک. حدیقۃٌ، یہ تینوں الفاظ مؤنث ہے. اچھا نعم، ہاں، یہ حل کے جواب میں آئے گا. جب آپ کو کوئی سوال حل کے ساتھ کرے گا تو آپ کو جواب میں لازماً ہاں یا نہ بولنا پڑے گا. کیا یہ کتاب ہے؟ ہاں یہ کتاب ہے. کیا یہ کرسی ہے؟ نہیں یہ کتاب ہے. تو نہیں یا ہاں آپ کو حل کیا جب سٹارٹ میں آئے گا تو دینا پڑے گا. اسی طرح عربی میں اگر آپ سے حل کے ساتھ سوال ہوگا تو جواب میں آپ نعم کہیں گے، ہاں، یا لا کہیں گے، نہیں. نعم ہاں، لا نہیں. نعم عین ہے بیچ میں، نام نہیں، نعم ہاں. آج کی کلوکل لینگویج میں جو سعودیہ ہو یا کہیں بھی عربی ملک ایوہ بولتے ہیں، ایوہ. نعم بہت کم لوگ بولتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ ہے وہی بولتے ہیں نعم. لیکن عام کلوکل لینگویج یا عمومی زبان ایوہ ایوہ ایوہ، ہاں ہاں. تو نعم اور لا. اب نیچے مزید الفاظ اسی کو دیے ہیں نقشے کے ساتھ. بیتٌ گھر، کرسیٌ کرسی، قلمٌ قلم، حقیبتٌ بیگ، مدرستٌ اسکول، حدیقتٌ باغ. انفرادی الفاظ. اب انفرادی الفاظ کو جوڑنا ہے. اس جوڑ کا نام ہی زبان ہے.
الفاظ کو جوڑنے کا نام ہی زبان ہے. جوڑ صحیح آ گیا زبان آ گئی. جوڑ میں جھول آ گیا ابھی کمزوری ہے. تو جوڑ کا سیکھنا ہے ہم کو. اس کو بولتے ہیں عربی میں مرکب. جوڑ کو عربی میں بولتے ہیں مرکب. جوڑنا، ترکیب، مرکب، جوڑنا. تو یہ مرکب الفاظ اب آپ کے سامنے ہیں کہ آپ اس میں اشارہ کو کسی بھی لفظ کے ساتھ کیسا جوڑیں گے. تو بتاتے ہیں، پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجئے کہ بیتن یہ گھر ہے. اب ترجمہ اضافے ہادہ یہ بیت گھر، اب لفظ ہے آ رہا ہے. اب یہ ہے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ الفاظ کا ایسا جوڑ کہ وہ مبتدا خبر بن جائیں تو خود بخود ہے کے معنی آ جاتے. الفاظ کا ایسا جوڑ، مبتدا خبر کی اس میں نہیں جاتے ابھی ہم. الفاظ کا ایسا جوڑ. اچھا ایک بات میں بولنا آپ کو اسٹارٹ میں بھول گیا. اصل اگر ہم ذرا پیچھے جائیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں، اور جیسا ہر زبان کا قاعدہ لفظ سے شروع ہوتا ہے، آپ اس کو چاہے تو لکھ سکتے ہیں. ہر زبان کا آغاز لفظ سے ہوتا ہے. لفظ سے. لفظ کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں. حیدرآبادی پھینکنا نہیں. جیسا بولتے ہیں اکل التمر و لفظ النوات، کھجور کھائی اور گٹلی پھینک دی. اکل التمر و لفظ النوات، لفظہ پھینک دیا. تو اس کے معنی ہے لفظ. چونکہ زبان آواز پھینکتی ہے پھینکتی ہے پھینکتی ہے، ان میں سے جو معنی با معنی پھینک ہوتی ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. لفظ تو ہر زبان سے نکلی ہوئی ہر آواز کو کہیں گے، چاہے اس کا مطلب ہو نہ ہو. مطلب ہو نہ ہو، جو لفظ زبان سے نکلا وہ لفظ ہوگا. لیکن اب وہ معنی والا ہے یا بے معنی ہے؟ معنی والا ہے یا بے معنی ہے؟ اگر معنی والا ہے تو کلمہ کہلاتا ہے. معنی والا ہے تو کلمہ. آغاز اس کا یہاں سے ہوتا ہے عربی کا، کلمہ کہلاتا ہے. اور بے معنی ہے تو محمل، جیسا اردو میں بھی کیا محمل بات کر رہے ہیں، عربی میں بھی ایز اٹ از، اور گرامر کی اصطلاح میں بھی یہی ہے محمل. عربی کا لفظ اگر با معنی ہے تو کلمہ اور بے معنی ہے تو محمل. اب ہم کو محمل سے کوئی بحث نہیں ہے، کلمے سے بحث ہوگی. کلمے سے بحث ہوگی. اب کلمے کو عربی قواعد کے ذمہ داران 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کلمے کو عربی گرامرس میں 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے تو اس کو اسم کہتے ہیں. اس کو اسم کہتے ہیں، ناؤن. انگلش میں 6-7 قسمیں ہیں: ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن. وہاں کلمے کی الگ تقسیم ہے. عربی میں 3 ہیں. ایک نام جس کو اسم کہیں گے، ایک کام جس کو فعل کہیں گے. ایک نام جس کو اسم کہیں گے، ایک کام جس کو فعل کہیں گے. اور ایک دونوں بھی نہیں ہے، نہ اسم ہے نہ کام ہے، نہ نام ہے نہ کام ہے، وہ حرف کہلائے گا. تو اسم فعل حرف یہ ہو گیا. اب ہم بعد میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. پہلے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اسم ہے. پہلے ہم اسم کو لے لے رہے ہیں. اسم میں ہم اردو میں بھی 2 قسمیں کرتے ہیں، عربی میں بھی 2 قسمیں. ابتدائی تقسیم، پہلی تقسیم ہم اردو میں یہ کرتے ہیں کہ اسم عام، اسم خاص. انگلش میں کامن ناؤن، پراپر ناؤن. اسی کو عربی میں کہیں گے کامن ناؤن کو نکرہ، پراپر ناؤن کو معرفہ. اسم عام نکرہ، اسم خاص معرفہ. معرفہ اور نکرہ. اب معرفہ کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس کی پہلی تقسیم اسم اشارہ ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے گیا تھا. اصل ہم کو سمجھانا ہے کہ اسم خاص معرفہ، اسم خاص معرفہ. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. پہلے تقسیم ہے یا پہلے حصے کا نام ہے اسم اشارہ. اب یہاں ہم ہادہ بیتن میں
हादा मुब्तदा बना रहे हैं और बैतुन को ख़बर बना रहे हैं। इंशाल्लाह जब बात आएगी तो हम आपको लिखवाएंगे क़वाइद, आप इस वक्त ज़हन में रखिए। हादा मुब्तदा है, बैतुन उसकी ख़बर है, और एज़ पर द ग्रामर अरबिक मुब्तदा मारिफा होता है, मुब्तदा मारिफा होता है। और मारिफा की पहली पहचान ग्रामर के लैंग्वेज में ये पढ़ाई जाती है कि उस पर अलिफ लाम आता है। अल किताबु, अल कलमु, तो मारिफा बनता है, लेकिन मुब्तदा पे अल आता है और ख़बर पे अल नहीं आता। ये हम पढ़ेंगे ग्रामर में। अब यहाँ तो अल नहीं है हादा पे, फिर बग़ैर अल के मुब्तदा कैसे बना? तो इसका जवाब यह है कि हादा पैदाइशी मारिफा है, क्योंकि ये इसमें इशारा है और इसमें इशारा मारिफा की किस्म है। क्लियर नहीं होंगे अभी? खैर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे सब, कुछ परेशानी की बात नहीं। मैं तो मज़ीद समझा रहा हूँ, वरना ये पढ़ाते ये सब नहीं समझाते ताकि तालिब इल्म के जहन पर बोझ ना हो। लेकिन जो ग्रास्प कर गया वो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं भी किया तो इंशाल्लाह बार बार इसको दोहराएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हादा बैतुन, ये घर है, ये लफ्ज़ है क्यों आ रहा उसको मैं समझाना चाह रहा था कि ये दो अल्फाज का जोड़ मुब्तदा और ख़बर की शक्ल में जब होगा है उसके उर्दू तर्जुमे में आएगा। हादा बैतुन, ये घर है, मुब्तदा है देखिए, और मुज़क्कर है। हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है, मुज़क्कर है। हादा कलमुन, ये कलम है, मुज़क्कर है। ये तीनों अल्फाज मुज़क्कर के आगे हादा के साथ। अब आइंदा हादिही के साथ आ रहा, चूँकि हकीबतुन को बताया कि ये इसमें अलामत तानीस, मुअन्नस तानीस, मुअन्नस तानीस एक ही लफ्ज़ है। मुअन्नस बोलते हैं, लेकिन अलामत के साथ क्या बोलते हैं? तानीस शुद्ध क्या बोलेंगे बोलता अच्छी ज़ुबान में? तानीस, अलामत तानीस मतलब अलामत मुअन्नस। अच्छा, अरबी बड़ी एक नाजुक ज़ुबान है, वो वही समझते हैं जो अहले ज़ुबान है, बड़ी नाजुक ज़ुबान है। इसमें एक होता है सिक़ल, एक होता है से काफ़ले। सिक़ल बोले तो वज़न। कुछ अल्फाज बोलते हुए अरब लोग अपने आप को वज़न महसूस करते हैं, अल्फाज का भी वज़न होता है तो खफीफ इस्तेमाल करते हैं, हल्के अल्फाज। अलामत मुअन्नस बोले तो बोलते हादा सक़ील, ये बड़ा भारी लफ्ज़ महसूस। अलामत तानीस ये माशी, चल जाएगा, माशी चल जाएगा। तो अलामत तानीस यहाँ पर है ते अलिफ नून ये से, तानीस, ते अलिफ नून ये से, अलिफ बे ते से, तानीस। अलामत तानीस या मुअन्नस की अलामत यहाँ पर हकीबतुन है, इसलिए हादिही लाए हैं, ये बैग है। हादिही मदरसतुन, सेम ग्रामर, ये स्कूल है। हादिही हदीक़तुन, ये बैग, ये बाग है। इसमें इशारा करीब की ये 6 मिसालें दिए, 3 मुज़क्कर की 3। अब इसमें इशारा बैद की भी 6 मिसालें दे रहे हैं, 3 मुज़क्कर 3 मुअन्नस। ज़ालिका बैतुन, उन्हीं अल्फाज के साथ इसमें इशारा बदल कर वो घर है, वो घर है। ज़ालिका कुर्सियुन, वो कुर्सी है। ज़ालिका कलमुन, वो कलम है। ऐसा तीनों ज़ालिका की मिसालें मुज़क्कर की हैं। अब मुअन्नस के साथ तिलका हकीब, दूर के इशारे के लिए मुअन्नस इस्तेमाल होता है तिलका, तिलका। तिलका हकीबतुन, वो बैग है। तिलका मदरसतुन, वो स्कूल है। तिलका हदीक़तुन, वो बाग है, वो गार्डन है। तिलका ये हो गया महज इसमें इशारा के इस्तेमाल के साथ। अब हुरूफ सवालिया, इसमें इशारा, हुरूफ सवालिया इस्तिफ़हाम, हुरूफ इस्तिफ़हाम सवालिया के साथ, सवालिया हुरूफ इसमें इशारा के साथ। मा हाज़ा, ये क्या है? मा हाज़ा, ये क्या है? अब उसका जवाब है इसमें इशारा, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड निकाल के, आसान जवाब है। सवालिया हर्फ निकाल देना और सवालिया हर्फ के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वहीं से जवाब स्टार्ट करना। माँ निकाल दिया, हादा, हादा बैतुन, ये घर है।
سوال و جواب کا طریقہ یہ ہے کہ سوال یا لفظ نکالو اور اس کے بعد جواب وہیں سے آنے والے لفظ سے شروع کرو۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا بیتن یہ گھر ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا کرسیون جو نظر آئے وہ یہ کرسی ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا قلم یہ پین ہے، ماں کے ساتھ۔ اب مؤنث اسم اشارہ ما ہادی یہ کیا ہے تو جواب مؤنث ہی لائیں گے، چونکہ سوال ہو رہا ہے ما ہادی، تو اب اس کے جواب میں ہادی کرسیون بیتن قلم نہیں کہیں گے، چونکہ ہادی مؤنث ہے تو ایسا ہی لفظ لانا پڑے گا جس میں علامت مؤنث پائی جائے۔ ہادی حقیبۃ یہ بیگ ہے، ما ہادی یہ کیا ہے، ہادی مدرستن یہ اسکول ہے، ما ہادی یہ کیا ہے، ہادی حدیقۃ۔ مؤنث اس میں اشارہ کا جواب مؤنث لفظ استعمال کر کے ہی ہوگا۔ یہ ہوا ما سے سوال، یہ کیا ہے۔ اب حل کا سوال آئے گا، تو حل ہذا بیتن کیا یہ گھر ہے، ترجمہ ایسا کریں گے اردو میں، کیا یہ گھر ہے، حل ہذا بیتن کیا یہ گھر ہے، تو جیسا بتایا گیا کہ اس کے ساتھ نام یا لا آئے گا، نام ہذا بیتن ہاں یہ گھر، حل کے جواب میں نام یا لا آئے گا۔ حل ہذا بیتن نعم ہذا بیتن کیا یہ گھر ہے، ہاں یہ گھر ہے۔ حل ہذا کرسیون کیا یہ کرسی ہے، نعم ہذا کرسیون ہاں یہ کرسی ہے، حل ہذا کرسی۔ حل ہذا قلم کیا یہ قلم ہے، نعم ہذا قلم ہاں یہ قلم ہے۔ یہ اس طرح سے مذکر میں آپ جواب دیے، کیونکہ سوال ہذا کے ساتھ تھا، اب ہادی کے ساتھ سوال آ رہا ہے تو جواب مؤنث ہی ہوگا۔ حل ہادی حقیبۃ کیا یہ بیگ ہے، نعم ہادی ہے ہاں یہ بیگ ہے۔ حل ہادی مدرسۃ کیا یہ اسکول ہے، نعم ہادی مدرسۃ ہاں یہ اسکول ہے۔ حل ہادی حدیقۃ کیا یہ باغ ہے، نعم ہادی حدیقۃ ہاں یہ باغ ہے۔ حل کا سوال، نام کے ساتھ جواب۔ اب اس کا اور ایک دوسرا پہلو ہے لا کے ساتھ، لا کے ساتھ بھی جواب دے سکتے ہیں، تو آپ کس طرح دیں گے لا کے ساتھ، اشارہ گھر کی طرف کر رہے اور پوچھ رہے قلم، حل ہذا قلم کیا یہ قلم ہے، لا، وقفہ شوئے بولے تو شئی کو عربی میں شوئے بولتے، شوئے تھوڑے سے وقفے کے ساتھ لا ہذا بیتن نہیں یہ گھر ہے، فاصلہ تھوڑا سا، لا ایک تو شارٹ آنسر ہو گیا لا بولتے ہی، یہ بھی جواب ہے، کیا یہ قلم ہے، لا بس ہو گیا جواب، لیکن ہے کیا پھر، لا ہذا قلم یہ ہذا بیتن یہ گھر ہے۔ حل ہذا بیتن کیا یہ گھر ہے، نقشہ کچھ اور ہے سامنے، حل ہذا بیتن لا ہذا کرسی نہیں یہ کرسی ہے۔ حل ہذا کرسی کیا یہ کرسی ہے، لا ہذا قلم نہیں یہ قلم ہے۔ یہ ہو گئے لا کی پریکٹس، لا کا استعمال ایسا ہوگا مذکر۔ اب مؤنث ہے، حل ہذہ مدرسۃ کیا یہ اسکول ہے، لا ہذہ حقیبۃ نہیں یہ بیگ ہے، نہیں یہ بیگ ہے۔ پھر ہے حل ہذہ حدیقۃ کیا یہ پارک ہے، باغ ہے، لا ہذہ مدرسۃ نہیں یہ اسکول ہے۔ پھر تیسرا حل ہذہ حقیبۃ کیا یہ بیگ ہے، لا ہذہ حدیقۃ نہیں یہ باغ ہے۔ کلیئر پورا؟ اب بلاک میں دیکھیے قاعدہ، یہ تو آپ کو مشق اپنے طور پر کرنا ہے۔ اب قاعدہ دیکھیے، قاعدہ گرامر، اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جو کسی معین و مخصوص چیز
یا شخص کی طرف اشارہ کریں۔ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں کسی معین پرٹیکولر جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ پرٹیکولر چیز ہے، جنرل اشارہ نہیں ہے، پرٹیکولر چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مخصوص اسپیشل چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا شخص کسی آدمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو وہ ہوگا اس میں اشارہ۔ جیسے ہادہ یہ مذکر کے لیے، ہادیہی یہ مؤنث کے لیے، ذالکا وہ مذکر کے لیے، تلکا وہ مؤنث کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ کلیئر؟ چونکہ بعد میں پڑھائیں گے آپ کو، ہادہ ہادانی ہاؤلائی، ہادیہی ہاتانی ہاؤلائی، ذالکا ذانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا۔ ایسا وہ بعد میں انشاءاللہ پوری 6 صیغے پڑھیں گے تثنیہ جمع کے ساتھ، یہاں صرف ایک ایک سکھائے وغیرہ وغیرہ اسی لیے لکھے ہیں۔ اب اس کے بعد عربی میں استفہام یا استفسار، استفہام بھی آتا ہے، استفسار آپ ریلوے اسٹیشن جائیں، ایئرپورٹ جائیں، عرب ملکوں میں بہت بڑے حروف میں لکھا ہوتا ہے استفسار، انکوائری، تو سوال کرنے کا معنی ہے استفسار، پوچھ گچھ۔ استفسار کے لیے یہ حروف آتے ہیں۔ اب یہاں چند اور حروف دیے ہیں، حمزہ کیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کر دیا ہے ابراہیم؟ انت آتا ہے، ہم نے حل پڑھے یہاں، لیکن سیم میننگ میں بھی آتا ہے، اور اسی گرامر کے ساتھ وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ حمزہ بولتے ہیں اس کو عربی میں، لیکن اس کی ادائیگی ہوتی ہے، نطق الگ ہے، نام الگ ہے، نطق ادائیگی۔ حل کیا، حمزہ مانے کیا، حل کیا، من کون، من بھی آتا ہے لیکن یہاں من ہے، من کے معنی کون، ما کیا، ما متا کب، متا کب، متا کب، اینا کہاں، اینا، اینا کہاں، کیفا کیسے، کیفیت پوچھتے، کیسے، کیفا، کیفا کیسے، کم کتنے، کیفا کیسے، کم کتنے، ایو کون سے، ایو کون سے، ایو کون سے، کون سا، کون سی، کون سے، ایو، ایو۔ اس سبق میں صرف 2 حروف بتائے گئے ہیں، حل کے معنی کیا کا جواب نام یا لا کے ساتھ دیا جاتا ہے، ایک حل بتائیں آپ کو، اور ایک ما کیا چیز، غیر ذوی العقول۔ دیکھیے عربی کی اور خوبی، اردو میں تو سب ایک ساتھ گھسیٹ لیتے ہیں، جاندار بے جان سب یہ ہے، کیا ہے، چاہے کسی بھی، لیکن عربی نہیں، ایک ہوتے ذوی العقول، عقل والے، جس میں صرف انسان آتا ہے، ذوی العقول میں انسان آتا ہے، ان کو پوچھنا ہے تو الگ یہ لفظ استعمال ہوگا، اور غیر ذوی العقول عقل نہ رکھنے والے چیزیں ان کے لیے الگ ہوگا۔ آپ کسی دیوار کو مخاطب ہو کر من کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کون ہیں آپ، وہاں ماں بولنا پڑے گا، لیکن انسان کو ماں نہیں بولیں گے، کیا چیز ہیں آپ، اس کو برا لگتا، آپ کیا چیز ہے، وہ تو طنز سے بولتے ہیں نا اردو میں بھی، تم کیا چیز ہو، اردو میں بھی یہ طنز ہو گیا، یہ توہین ہے۔ تو ماں انسان کے لیے استعمال میں نہیں آتا، انسان کے بارے میں پوچھنا ہو تو من کہتے ہیں، تو ماں استعمال میں آتا غیر ذوی العقول، ذو کہتے ہیں والا، ذو کہتے ہیں والا، ذو کہتے ہیں والا، کسی بھی چیز کے والے کو ذو،
والا، زال واو زو۔ عقول عقل کی جمع ہے، عقل کی جمع عربی میں عقول آتی ہے۔ عقل والے جو نہیں ہوتے ان کے لیے ما استعمال میں آتا ہے، کیا چیز کے لیے آتا ہے، جیسے ما ہذا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، چیزوں کے لیے خالی ما۔ لیکن من کون، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے، کون کے معنی ہوتے ہیں، جیسے من ہذا، یہ کون شخص ہے۔